बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आपकी आमद का शुक्रिया, आपके ताउन का शुक्रिया। अब से चंद घंटे कबल बलूचिस्तान का जो सरहदी इलाका है पाक अफ़गान बॉर्डर के करीब चमन में हमारे एक सिक्योरिटी फोर्सेस के एक व्हीकल पे अटैक किया गया है, बम ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 5 एहलकार जो है हमारे वो शहीद हो गए हैं और कुछ ज़ख्मी हो गए हैं। अल्लाह उनको मग़फ़रत फ़रमाए। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट इंतहाई सख्त अल्फाज में हम इस दहशत गर्दाना जो कार्रवाई है, जो एम्बुश किया गया है, जो उन्होंने ब्लास्ट की है, उसका हम सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और हम ये समझते हैं कि ये इस मुल्क के जो दुश्मन है, जो मुल्क दुश्मन अनासिर है, जो बॉर्डर के उस पार इस तरह के अक्सर जो वाक़यात होते रहे हैं, उसके निशानात, उनके कदमों के नकूश वहाँ लीड करते रहे। हम समझते हैं कि ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है। और इंशाल्लाह इस तरह की जो पहले भी वाक़यात होते रहे हैं, उसमें जो भी मुलव्विस रहे हैं, उन्हें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, हमारे सिक्योरिटी अदारों ने उन्हें चेस करने की, उनके आइडाउट्स तक पहुंचने की, उनमें ज़िम्मेदारान, उनके फैसिलिटेटर्स, उनको हमेशा हमने अरेस्ट किया है। और इस वाक़े में भी जो मुलव्विस होंगे वो जो है हमारी गिरफ्त से इंशाल्लाह बच नहीं पाएंगे। दूसरा कि परसों से बलूचिस्तान में बारिशों का एक सिलसिला शुरू है, 4th स्पेल है मानसून की। बलूचिस्तान, सिंध, सब कॉन्टिनेंट के बाज़ ममालिक में तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। गो के जनवरी ही में बलूचिस्तान में हैवी स्नोफॉल और बर्फ़बारी के बाद कुदरती आफत से बलूचिस्तान गवर्नमेंट निबरद आज़मा हुई। जनवरी में अभी हम इस एक चैलेंज से निकल ही गए थे कि फरवरी में फिर कोरोना आया, एक नया चैलेंज। अब कोरोना का सिलसिला है जारी था कि अप्रैल मई में फिर लोकस्ट का एक चैलेंज का सामना में रहा, वो भी एक कुदरती आफत के तौर पे उससे हम निबरद आज़मा रहे। और अभी लोकस्ट और कोरोना वो तम ही गए हैं कि बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ है। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट आई अलर्ट पे है और अपने आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए पूरी जो हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी है, हमने उसे मोबिलाइज़ किया है। ये जो तेज़ बारिशें हैं, जो फोरकास्ट है, उसके को मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने पहले ही हमने मीटिंग भी किए थे। और PDMA ख़ुसूसन CNW, इरिगेशन, एग्रीकल्चर और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेस, उनको पहले भी हमने अलर्ट पे रखा हुआ था। और PDMA सोशल मीडिया पे फोरकास्ट डेली वो अपडेट भी करते रहते थे। बारिशों का तेज़ सिलसिला बलूचिस्तान के 15 अजला उससे मुतासिर हुए। कुछ अजला में 278 मिलीमीटर तक भी बारिशें हुई। हमारे शादी कौर डैम है, मेरानी डैम है, अब नदी है। यहाँ पे जो पानी का जो फ़्लो है वो नॉर्मली 12-20 हज़ार क्यूसिक तक होती थी, वो 83,000, 86,000, 70,000 क्यूसिक तक पहुँची। अब नदी जो है 16 सालों बाद 330 फुट की बुलंद तरीन सतह पे पहुँची है और 339 फुट जो है उसका मैक्सिमम हाइट है। और इस सतह पे ये 2004 में पहुंचा था, उस वक्त जब बारिशें हुई थी, उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। इस तमाम सूरत हाल में कच्चे मकानात को नुकसान हुआ है और तेज़ बारिशों की वजह से तुग़यानी आई है, सैलाब आए हैं, हमारे कुछ रोड शाहराहें मुतासिर हुए हैं। लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी है, जो फोकस है, वो इस बात पे रहा कि जानी नुकसान इसमें कोई ना हो और ह्यूमन लॉस को बचाने के लिए हमने टॉप प्रायोरिटी उसको दिया। और कोशिश ये रही कि कोई जानी नुकसान ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तमाम के बावजूद भी 10 अफराद जो है अब तक सैलाब में कच्चे मकानात के मुनहदम होने की वजह से वो शहीद हुए हैं। 8 उनमें मेल हैं, 2 ख़वातीन भी हैं। लाइव स्टॉक को भी इसमें नुकसान हुआ है। हमारे 2 ब्रिजेज़, 2 जो रोड्स हैं और 1 लिंक रोड, इसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। जुज़वी नुकसानात जो है आपको ख़ुद पता है
میڈیا اس کو رپورٹ کرتی رہی, ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے رہے ہیں. یہ نقصانات ہوئے ہیں اور 142 ہاؤسز اب تک کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ان کو نقصان ہوا ہے, جن میں 136 صرف جلمکسی کے ہیں, 5 کچھی کے ہیں. اس صورتحال میں فوری طور پہ سی ایم ڈی یو جو یونٹ ہے سی ایم سیکٹریٹ میں, وہاں پہ کنٹرول روم ہم نے اسٹیبلش کیا. بی سی او سی میں اسٹیبلش ہوا ایک کنٹرول روم. تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈی سی آفیسز میں کنٹرول روم ہم نے اسٹیبلش کیے. پی ڈی ایم اے کا اپنا ایک ہم نے اسٹیبلش کیا وہاں پر کنٹرول روم, اور پی ڈی ایم اے کو جو ان کے اپنے ایلوکیٹڈ بجٹ ہے اس کا 25% فوری طور پہ جو 33 کروڑ روپے بنتے ہیں ہم نے پی ڈی ایم اے کو ریلیز کیے, تاکہ وہ ان تمام آپریشن کے ساتھ بحسن طریقے سے وہ اس کے ساتھ کوپ کر سکیں. اور پی ڈی ایم اے نے واقعی ایک پروفیشنل, ایک ہائی ایفیشینٹ ادارے کے طور پہ, ایک تو یہ ہے کہ جنوری میں آپ کو یاد ہوا کہ انہوں نے ویل پرفارم کیا, تو اس کے بعد کووڈ میں اس پورے پروسیس میں چونکہ میں نے ذکر کیا کہ ایک 14 ڈیزاسٹر ہے جس کے ساتھ ہم کوپ کر رہے ہیں, اور پی ڈی ایم اے اس تمام پروسیس میں کافی امپروو ہوئی ہے. ہم نے اس کو مشینری پروکیور کر کے فراہم کر دیے تھے. پھر سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ ان کی اپنی ٹیم, اور جو کنسٹرکٹرز ہیں کانٹریکٹرز ہیں ان کے ساتھ ایریگیشن اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے بھی, ان کی پرائیویٹ مشینری اور ایچ آر کو بھی بلوچستان گورنمنٹ نے اس کو موبلائز کیا, تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے. تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے ڈسپوزل پہ پیسے ریلیز کر دیے جا چکے ہیں. کنٹینجنسی کے پلان کے طور پہ اپنے طور پہ بھی ریلیف فراہم کر سکتے ہیں. 6 ڈسٹرکٹس میں, جن میں خضدار, سبی, جلمکسی, نصیر آباد, کلات, یہاں پہ ٹینٹس, چارپائی, میٹریس, بلینکٹس, پلاسٹک, پلوز, جیری کینز, سولر لائٹ, ہائیجین کٹ اور کچن سیٹس, یہ 200 کی تعداد میں ہم نے فراہم کیے ہیں ان ڈسٹرکٹس میں. 100 جو ہے گوادر میں, ٹوٹلی 1100 جو ہے یہ پیکیجز بنتے ہیں, اور جو کچن سیٹ ہے وہ 700 ہم نے فراہم کیے ہیں. اور 300 کے قریب لوگ جو پانی میں پھنسے ہوئے تھے, کہیں 100, کہیں 20, کہیں 30, 40, 50, ان کو ریسکیو کیا ہم نے. ہمارا فوری طور پہ پلان یہ تھا کہ ایلی کے ذریعے لوگوں تک ایکسیس کیا جائے. ایلی ہمارے ڈسپوزیبل پہ اسٹینڈ بائی, لیکن بارشوں کی وجہ سے کل ایلی آپریٹ نہیں کر سکی, اور ہم نے بورڈز کے ذریعے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا, ان کو ایکسیس کیا. پیدل جا کے, کیملز پہ, اونٹوں پہ ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے کیے. اور جو سی ایم صاحب خود سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, پی ڈی ایم اے, دیگر ٹیمی ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, لوگوں کے ساتھ ہم نے بھی رابطہ رکھا, اور لوگوں نے بھی اس دفعہ جہاں جہاں سگنلز اویلیبل تھے انہوں نے رابطہ رکھا, اور اس رابطے کی بنیاد پہ ہم نے کافی لوگوں کو ریسکیو بھی کیا. اب جلمکسی میں چونکہ یو فون کا ایک ٹاور ہے, وہاں پر آپٹیکل فائبر جو ہے اس کو نقصان ہوا ہے. یو فون اب وہاں پر جو اس کے آپریشنز ہیں سسپینڈڈ ہے, سگنل نہیں آ رہے, لیکن سم ہاؤ لوگوں نے جو رابطہ کیا ہم نے ان کو رسپونڈ کیا ہے. اسی طرح جو بی بی نانی کا برج ہے اس کے کولیپس ہونے کے بعد کوئٹہ, سبی اور جیکب آباد, اس روٹ پہ جس کو ہم N65 کہتے ہیں, یہ مواصلاتی نظام, ٹریفک کا نظام معطل ہوا, اور ہمیں بڑا مشکل ہو رہا تھا لوگوں تک پہنچنے میں. لوگ وہاں پر پنس بھی گئے تھے, تو فوری طور پہ ہم نے ریلوے سے گزارش کی اور ریلوے ٹریک بحال کر کے لوگوں تک ٹرانسپورٹیشن کا سلسلہ شروع ہوا. اور کل 4 بجے ہم نے وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب سے ہم نے گزارش کی کہ جب تک یہ ٹریفک بحال نہیں ہوتا ہے N65 پہ, تو اسپیشل ٹرین شٹل سروس جو ہے اس کا وہ آغاز کریں, جس پر ہم اس کے شکر گزار ہیں. انہوں نے فوری طور پہ رسپونڈ کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا, اور یہ آج سے شروع ہو رہی ہے شٹل سروس. اب تک جتنے بھی چھوٹی بڑی شاہراہیں جہاں پہ شغاف پڑ گئی تھی اور ٹریفک کے لیے بند ہو گئے تھے, تب سب بحال کر دیے گئے ہیں سوائے بی بی نانی. بی بی نانی برج جو ہے رات گئے وہ ریسٹور ہو گئی تھی, لیکن جو کوئٹہ آمد کے لیے جو وہاں پر ٹریفک پھنسی ہوئی تھی اس کو اسکاٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو استعمال کیا. آگے جا کے چونکہ پنجرہ پل وہ ابھی تک ریسٹور نہیں ہوا, تو ٹریفک کے لیے یہ شاہراہ جو ہے وہ بند ہے, اور جو ہی ریسٹور ہوگا
ہم یہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اور عوام سے یہ گزارش ہے کہ مزید فورکاسٹ ہے, مزید بارشیں ہو سکتی ہیں, اور غیر ضروری طور پہ وہ سفر سے اجتناب کریں. اور اسی طرح اپ ڈیم, جیسے میں نے کہا کہ 339 فیٹ کی ہائیسٹ سطح پہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ سیلاب کا خطرہ موجود ہو سکتا ہے. اس لیے ہب کے قریب جو آفیسز ہیں وہاں پر ہم نے کیمپ اسٹیبلش کیا ہے کسی بھی ریسکیو کے لیے, اور لوگوں کو میک شفٹ ارینجمنٹ کے طور پہ شیلٹر بھی ہم فراہم کریں گے. وہ تیاری ہماری مکمل ہے. ہم نے فوڈ آئٹمز بھی پہنچائے ہیں. جل مکسی کے ساتھ چونکہ یہاں سے بلوچستان سے ایکسس مشکل ہو گیا تھا, تو ہم نے PDMA سندھ سے گزارش کی کہ وہ وہاں سے ایکسس کرتے ہوئے 500 فیملیز کو وہاں سے اسسٹ کریں, ان کو راشن وغیرہ فراہم کریں. اپنے طور پہ ہم نے لوگوں کے لیے فوڈ ایمرجنسی کیمپس بھی اسٹیبلش کر لیے ہیں. آج وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب خود جل مکسی کچی بولان کے وزٹ پہ گئے ہیں. وہ خود تمام جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں گے کہ کتنا لائیو اسٹاک کو نقصان ہوا, فصلوں کو کتنا نقصان ہوا, اور مزید جو نقصانات ہیں لوگوں کے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں. جتنا ہمارے پاس اب تک ڈیٹا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اور اسی طرح یہ جو 10 اموات ہیں اس میں 2 جو ہے ڈیرہ بگٹی میں, ایک جعفر آباد ہے, خزدار میں 2 ہیں, ایک میل ایک فیمیل, کچی میں یہ 3 ہیں, 2 میل اور 1 فیمیل, ایک کولو میں اور ایک کیچ میں. تو یہ ہے صورتحال. جو GM ہے NHA, ہم نے ان کو کل گزارش کی ہے کہ جو NHA کی شاہراہیں متاثر ہوئی ہیں جن کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, اس ریہیبلیٹیشن کے عمل کو فوری طور پہ جاری کیا جائے, اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اس میں N65 ہے, یہ جو ہمارا شاہراہ ہے کوئٹہ سے بھی اور جو جیکب آباد کو کنیکٹ کرتا ہے. اس طرح N25 جو کوئٹہ کراچی شاہراہ ہے, N30 خزدار بیسما, N85 بیسما اوشاب, N50 جو ہے جوب مغل کوٹ. ان میں جہاں جہاں شغاف پڑے ہیں, روڈوں کو نقصان ہوا ہے, NHA سے گزارش کی ہے ہم نے کہ فوری طور پہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں. اس تمام آپریشنز میں NHA ہمارے ساتھ رہی ہے, پاک آرمی کا ہمیں مکمل سپورٹ اسسٹنس رہا ہے. جل مکسی میں کل ہمارے ہندو برادری کے 8 فیملیز وہ سیلاب میں پھنس گئے تھے, پاک آرمی کے جوانوں نے, ٹیموں نے انہیں ریسکیو کر کے محفوظ مقام پہ پہنچایا. اور اسی طرح خزدار مولا چٹوک میں بھی سوشل میڈیا پہ ہمیں پتہ چلا, فوری طور پہ ہم نے ٹیمیں بھجوائیں, ان کو ہم نے ریسکیو کیا. میسر شاوانی میں جو ہے 5 لوگ پھنسے ہوئے تھے, اور ایک سوشل ورکر نے ایک سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے ایک پوسٹ ڈالا تھا جس کا ہم نے نوٹس لیا, اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ٹیمیں فوری طور پہ انہوں نے وہاں ان کو ایکسیس کیا, ان کو ہم نے ریسکیو کیا ہے. تو الحمدللہ یہ جو اسکیل ہے اس پورے بارشوں کا, جس سطح پہ بارشیں ہوئیں, بہت زیادہ نقصانات کا خطرہ ہو سکتا تھا, لیکن الحمدللہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب, ان کا ویژن ہے, بلوچستان کے جو ہمارے ادارے ہیں ان 2 سالوں میں ہم ان کو کافی فعال کیا ہے, اور اس بنیاد پہ یہ جو ہمارے ریلیف کے آپریشنز ہیں, ریسکیو کے آپریشنز ہیں, اس کے تحت ہم نے لوگوں کو میکسیمم ریلیف فراہم کی ہے. کوشش کیا ہے کہ جانی نقصان نہ ہو, بالکل بھی نہ ہو, لیکن کچے مکانات ہیں, کہیں فلڈ میں لوگ بہہ گئے ہیں جس پہ ہمیں افسوس ہے, لیکن یہ بھی کاش نہ ہوتے. مزید ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے. بہت شکریہ. بالکل, ہم نے جیسے میں نے کہا کہ کل ہم نے GM NHA کو لکھا, ہم نے سوئی صدرنگ گیس کمپنی کو لکھا ہے کہ بی بی نانی کے قریب جو ان کا گیس ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں اس کو نقصان ہونے کے بعد جو ہے خصوصاً آپ کا کوئٹہ, زیارت, پشین اور مستونگ کلات, یہاں پہ گیس سپلائی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. تو لیکن ظاہر ہے انہوں نے کام تو شروع کیا ہے, لیکن اس میں آئی ہوپ کہ آج شام تک جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس میں مکان 5 گرے ہیں اب تک جو رپورٹ ہوئی, نمبر 1. نمبر 2, اکثر مکان گرے نہیں لیکن پانی گھروں میں چلا گیا ہے اور لوگ وہاں پر رہ نہیں سکتے, تو ان کو میک شفٹ ارینجمنٹ کے طور پہ ہم نے ٹینٹ فراہم کیے ہیں کہ جب تک پانی سبسائڈ ہوتی ہے اور ان کے گھروں کو واپس
पानी निकाल के रिहाइश का काबिल, क्योंकि ज़ाहिर है उनके सामान सारे या पानी में बह गए हैं या वहाँ पर कीचड़ का एक समा होगा, लोग नहीं रह सकते। उस बुनियाद पे ये हमने फौरी तौर पे भिजवाए हैं। चूँकि आज सीएम साहब विज़िट पे हैं, एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है, हमारी जो टीमें गई हैं, चूँकि कल रात तक बारिशें बहुत तेज़ थी, एली ऑपरेट नहीं कर सकता था, बोट्स में हमने जा जा के लोगों को रेस्क्यू किया है। पानी सबसाइड होगा, उसका लेवल नीचे होगा, उसके बाद हमें मुमकिन है कि बहुत सारे मकानात और भी हों, मुमकिन है कि लाइव स्टॉक का जो हमारे पास तखमीना है उससे बढ़कर नुकसानात हुए हों। वो आज कल में एक आध दिन में वो तमाम जो डेटा है हमारे सामने आएगा, लेकिन एक दुआ हम सबको मिलकर करना चाहिए कि जो 10 अमवात वाक़ई हुए हैं, अल्लाह करे कि इसमें इजाफा ना हो। बाकी जो लॉसेस हैं इस तरह के कुदरती आफात में इंसान को ये एक बोझ, एक परेशानी, एक नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी कि हम उसको लोगों को कंपनसेट करें, लेकिन ह्यूमन लाइफ का जो है कोई कंपनसेशन होता नहीं, तो उसके लिए दुआ गो अल्लाह करे उसमें इजाफा ना हो। बाकी बिल्कुल मुमकिन है कि इसमें इजाफा होगा, और जहाँ जहाँ ज़रूरत ज़्यादा होगी 200 का ये जो तादाद मैंने बताया, अब नीड बेस पे वो 2000 भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है, वो हम फराम करेंगे।